سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام یہ تو اوریجنل نہیں ہے، بٹ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ایکچولی میں مسلم ہوں اور الحمدللہ میں مسلم ہوں، لیکن الحمدللہ آج کل دنیا میں شیطانیت پھیلی ہوئی ہے اور بے انتہا بہت زوروں سے بڑھ رہی ہے، جو لوگوں کو دین سے بھٹکا بھی رہی ہے۔ تو ایسی ہی کچھ چیزیں فون چلاتے ہیں تو آ جاتی ہیں نظر کے سامنے، تو جس کی وجہ سے کچھ کوشچنس میرے مائنڈ میں آئے، تو میں نے سوچا میں آپ سے پوچھوں ان کے بارے میں۔ ہوں تو جی 3-4 کوشچن ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ ایک پہلے پوچھ لیں، باقی کا مائنڈ بعد میں بنائیں گے۔ جی جی اوکے۔ تو پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر خدا نے ہمیں کھانے کی چیزیں دی ہیں جن میں سبزی ہے، پھل ہے، گوشت بھی ہے، اور اسی طرح سے جانوروں کو بھی بنایا ہے، کچھ کو گوشت کھانے والا، کچھ کو سبزی کھانے والا، کچھ کو ہریالی کھانے والا، اور جب کوئی سبزی کھانے والا بچہ، جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور اسے کوئی گوشت کھانے والا جانور شکار کر لیتا ہے، تو کیا خدا اس کو قتل جو پکڑ کے کھاتے ہیں جانور لوگ، اس طرح سے کیوں جب انہوں نے دونوں چیزوں کا بنایا ہے سسٹم؟ ہاں، یہ سوال آپ کا پہلی مرتبہ نہیں آیا، اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ چلو مان لو خدا سارے جانوروں کو سبزی خور بنا دیتے، ہے نا بھائی، جی سارے سبزی کھاتے، تو ہاں اب سبزی کہاں آتی؟ سبزی بھی تو یہ جو پتے گھاس آپ پیڑ پودے دیکھ رہے ہیں، لائف تو ان میں بھی ہے۔ تو اب جی آپ کل کو یہ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے کہ بھائی یہ کیا ہے، سارے جانور تو پودے کھا جاتے ہیں، پودوں کا کیا قصور ہے، ان میں بھی تو لائف ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اور یہ کہیں گے، انسانوں کو، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ بنا ہے، جی پرفیکٹ پھر کریکٹ تو آنسر۔ خالی نکلا نا۔ جی جی، لیکن انسانوں کو تو اس قابل بنایا کہ وہ دونوں چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم مان لیجیے کہ کوئی ایک جانور پالتے ہیں جس سے ہمیں بڑی محبت ہے، اور کل اس نے بچہ دیا ہے اور آج میں اس کی ماں کا انتقال کر دیتا ہوں، مطلب اس کو ذبح کر کے گوشت کھا کے پارٹی کر لیتا ہوں، تو بہت اچھی بات ہے، مطلب پرابلم کیا ہے اس میں؟ ارے پرابلم یہ ہے کہ ایک جانور جو مجھے دیکھ کر کے میرے پاس دوڑتا بھاگتا ہوا آتا ہے، اس کے اندر ایموشنز ہیں، کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے وہ پیار کرتا ہے، اس کے لیے وہ میرے پاس دوڑتا ہوا تو آ مت رہا کاٹیں تو بھائی، تو مت کاٹیں، مطلب کسی نے کہا ہے ضروری کہ آپ ایسے جانور کو کاٹ دیں جس کو آپ سے محبت ہو گئی ہو؟ کس نے کہا ہے؟ ہے، کسی نے نہیں کہا ہے، لیکن یہ ہم تو کو پھر حق تو دیا ہے رب نے کہ میں اس کو کاٹوں بھی اور کھا بھی لوں۔ ہاں، تو حق ہے، بالکل چلو حق ہونا اور ضروری ہونے میں فرق ہے۔ بات یہ ہے ٹھیک ہے، کہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ میرے اور آپ کے کھانے کے لیے بنایا نا۔ اب ایک چیز کے جس کو کھانے کے لیے بنایا، اس جی سے آپ عشق لڑا بیٹھے، تو بھیا اس میں غلطی آپ کی ہے۔ میں نے عشق نہیں لڑایا نا، اس نے عشق لڑا لیا۔ اس نے عشق لڑایا ہے، اچھا، وہ تو یعنی آپ دیکھیں، عشق تو میوچول ہوتا ہے، تالی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ جی میں نے اس جب کو اچھا کھانا دیا، وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ آپ نے کچھ اس کو قریب کیا ہوگا تو اس کے دل میں بھی کچھ ارمان جاگے ہوں گے، ہے نا جی بھائی؟ تو جی وہ اگر جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اور اس کے کھانے کے لیے اور اس کے نیوٹریشن کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب وہ جانور چاہے آپ کا عاشق ہو اور آپ اس کے معشوق، یا اس کا الٹا، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے اس کو کھانا جائز ہوگا، یا پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں، جانور کو انسان کے لیے نہیں بنایا۔ اس میں ایموشنز ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایموشن نہ ہوتے تو جانوروں کی جو اسپیشی ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ ایموشن کا ہونا جانوروں کی بقا کے لیے، سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ مثلا ایک جانور، مثلا ہرن ہے، اس نے شیر کو دیکھا اور اس نے دوڑ لگا دی۔ کیوں دوڑ لگائے بھائی؟ اس کے اندر ایموشن ہے، ایموشن ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور ڈر کا۔ اگر سارے جانور ایموشن لیس ہوتے تو کوئی بھی ہرن کسی بھی شیر کو دیکھ کر نہ بھاگتا۔ تو انسانوں سے ایموشنز ایموشن کا میں ہونا، کیا؟
تو ایموشن کا ہونا، الگ الگ ایموشنز کا ہونا، اسی طریقے سے ایک محبت کا جو ایموشن ہے وہ بھی جانور کے اندر ہوتا ہے. وہ نہ ہو تو ہر جانور اپنے بچوں کو کھا لے یا ان کی پرورش نہ کرے. تو جب بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور بچوں کو وہ نہیں کھاتے، اس سے بچوں یعنی اس سے نسل بڑھتی ہے، اور نسل ضروری ہے انسان کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایموشن رکھے ہیں. اور وہ اس ایموشنز کا استعمال انسانوں کے لیے بھی کر لیتے ہیں. وہ اس ایموشن کا استعمال کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دوسری ہمارے اسپیشی کے جانوروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، جی کوئی یہ بھی ہمارے ریسٹرکشن اوپر نہیں. ہے کہ اگر کسی جانور کو ہم سے محبت ہو گئی ہو تو ہم اس کی محبت کا احترام کریں. وہ آپ کی مرضی ہے، آپ احترام بہت کرنا چاہتے ہیں کریں. ہمیں جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم تو بکرا پالتے میں ہیں، بالکل چھوٹا سے لے کر آتے ہیں، بکرا عید میں ذبح بھی کر دیتے ہیں. مفتی کیف صاحب خان اس بھائی، اگر آپ کو سانپ سے احترام کے محبت اس ہو میں گئی میں تو ایک کیسے واقعہ احترام سنانا کریں گے؟ چاہتا ہوں. آواز آ رہی میری؟ نہیں، ساتھ کی بات نہیں کر رہا میں ان جانوروں کی بات کر رہا ہوں جنہیں ہم پیار سے پالتے جی ہیں. جی عاصم بھائی بولے، آپ بولے. میری آواز جی آ رہی ہے؟ تو مفتی میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا، اسی میں یہ ایموشنز کی بات کر رہے ہیں. غالباً حضرت مسیح الامت مولانا رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب حضرت تھانوی کے وہ تھے، وہ مریدین میں سے تھے، وہ خلیفہ بھی رہے. تو ان کو نا مطلب اتنا زیادہ نرم ہو گیا تھا مخلوق کے متعلق ان کا دل کے، وہ جو زنبورے ہوتے ہیں نا بڑی والے، وہ جو کاٹتے ہیں بہت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ آگے کاٹا کرتے تھے ان کو، اور ان کا من نہیں کرتا تھا کہ اس کو بھگائیں وہ. تو حضرت تھانوی کو پکڑ لیا انہوں نے کہ حضرت دل اتنا نرم ہو گیا ہے کہ وہ مجھے کاٹتے رہتے ہیں اور مجھے تکلیف تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کو بھگانے کا من نہیں کرتا. تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ خود مت بھگایا کرو، ایسا کیا کرو بازو والے کو بس بتا دیا کرو کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر، صحیح بات ہے. لیکن تو ہمیں دے دیا کچھ کریں بھائی، جانور ہم کھا ایسے لیں گے ہیں جو کباب آپ وباب، کو کیا کوئی کیا بھی ٹینشن ہے. نہیں پہنچا چلیں رہے ہیں کیف خان تو بھائی، ہو گیا چلیں ٹھیک ہے، اجازت لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں فیصل. نان مسلم کا ٹرن ختم ہو گیا بھائی، تو سی ٹائم بھائی اگلی بار آئے آپ. اب ہاں سے بھائی، اب 4-5 منٹ ہی رہ گئے ہیں. جی فیصل. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب ایک سوال آپ سے کرنا تھا میرے کو. جی جیسے مفتی صاحب آپ اپنے ڈبیٹس میں آپ ایک بات کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو دعوے دار ہوتا ہے وہی جو ہے پروف دیتا ہے. تو مفتی صاحب میرے کو یہ سوال کرنا تھا، جیسے کہ ہم مسلمان اس بات کے دعوے دار ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے سولی پہ نہیں لٹکے، ہاں، اور لوگ کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں. تھوڑا زور سے بولیں بھائی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہے اس کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سولی پہ لٹک کے مر گئے، اور تاریخ دان بھی یہ بات مانتے، اور دعوے دار ہم ہیں کہ سولی پہ نہیں لٹکے ہیں. تو پھر ہم کیسے ثابت کریں گے کہ یہ سولی پہ نہیں لٹکے؟ اچھا جی، سولی پر لٹکنے والا ایک آدمی کہہ رہا سولی پر لٹکے، دوسرا کہہ رہا سولی پر نہیں لٹکے. کون مدعی ہے، کون مدعا ہے، کون ڈیفینڈنٹ ہے، کون پلینٹف ہے؟ ایک کہہ رہا سولی پہ لٹکے، دوسرا کہہ رہا سولی پہ نہیں لٹکے. یہاں مدعی کون ہے؟ یہاں دعوے دار کون ہیں، سوال یہ. جی مفتی صاحب وہ دعوے دار تو وہ بھی اور ہم بھی، یہ دونوں ہیں. نہیں، ہم تو منکر ہیں. نہیں لٹکے، وہ کہہ رہا لٹکے. ہم تو منکر ہیں، ہم تو ڈیفینڈنٹ ہیں. اس وہ کو اس مدعی طرح ہیں. سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں، تو وہ مدعی ہیں، ہم انکار کرتے ہیں اس کا کہ وہ خدا نہیں. فیصل بھائی اس کو اس طرح سے اور واضح کر کے میں سمجھا دے رہا ہوں کہ منکر ہونے کا کیا مطلب کہ جو بائی ڈیفالٹ پوزیشن ہے نا انسان کی، جب ایک دفعہ اسٹیبلش ہو رائٹ. گئی، ایک دفعہ جب اسٹیبلش ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور باحیات ہیں، تو اب جو اگلا کلیم آئے گا نا یہ اسٹیبلش ہے، یہ اس کے نزدیک بھی ہے، میرے نزدیک بھی ہے، دونوں ان کے حیات کو مان رہا ہے. اب جو اس کے حیات سے اگلا جو کلیم آ رہا ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ وہ ان کا آ رہا ہے، ہمارا نہیں آ رہا نا. مطلب حیات ہیں باحیات ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہاں تک ہم متفق ہیں. اب جو اگلا کلیم آ رہا ہے وہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ وہ ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ اب جو باحیات تھے وہ سولی چڑھ گئے. سمجھ رہے ہیں؟
جی جی اب فیصل بھائی اس سے کسی ایتھیسٹ کو یہ نہ لگے کہ ہماری اس کلپ کو لا کے دکھائی کرے، آپ تو خود ہی بولتے رہتے ہیں منکر ہے منکر ہے. اب ایتھیسٹ کے لیے مسئلہ الٹا ہے اس میں کہ ساری دنیا کا اتفاق ہے خدا ہے، اگلا وہ لے کر آگے کہ خدا نہیں ہے. رائٹ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ڈیفالٹ پوزیشن کے خلاف بولنے والا مدعی ہوتا ہے، اور ڈیفالٹ پوزیشن پہ جو کھڑا ہے وہ ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھے، یہ ڈیفالٹ پوزیشن کے خلاف ہے، وہ مدعی ہیں، دلیل ان کے ذمہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں چڑھے، ہم ڈیفالٹ پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم ڈیفینڈنٹ ہیں، دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے. ان کی دلیل کو ہم ایگزامن ضرور کریں گے. اس کو اور آسان مثال سے سمجھ لیجئے. آپ کو اگر کسی مجرم کے یا کسی ملزم کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ بھائی اس کو تو پھانسی دے دی گئی، تو اگلا بندہ آپ سے دلیل کا مطالبہ کرے گا یا نہیں؟ جی جی اچھا، اب میں آپ کے کسی دوست کے بارے میں جو کل جس سے آپ ملے یا آج ملے یہ کہوں کہ بھائی اس کو کوئی پھانسی نہیں دی گئی، تو اب آپ مجھ سے کہیں گے دلیل دو کہ اس کو پھانسی نہیں دی گئی. جی جی سمجھ میں آ گیا؟ جی چلیں جی، ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے. چلیں تو ٹھیک آج ہے. کے لیے اتنا ہی. جزاک. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت